اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب من فضائل ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں سے کچھ فضائل۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی ان کے یہ فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ حدثنا حداب بن خالد الازدی قال حدثنا سلیمان بن المغیرہ اخبرنا حمید بن ہلال عن عبد اللہ بن صامت قال ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اخرجنا من قومنا غفار، ہم اپنی قوم غفار بنو غفار قبیلہ ہے، ہم نکلے اپنی قوم بنی غفار سے، باہر چلے سفر پر چلے ہم نکلے اپنی قوم بنی غفار سے، اپنی قوم کی تعریف کر رہے ہیں کہ کیا ہماری قوم کیسی تھی۔ وَقَالُوا يَحِلُّونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ، ہماری قوم غفار بنو غفار حرمت کے مہینوں کو حلال کر لیتی تھی۔ یہ عرب میں پہلے رواج تھا نا کہ حرمت کے مہینوں کو جب دل چاہا حلال کر لیا، جب چاہا حرام ڈرا لیا۔ 4 مہینے حرمت کے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور پھر رجب کا مہینہ۔ ان مہینوں کے عرب لوگ قدیم زمانے سے احترام کرتے، جنگ و جدال سے بچتے، تو مسافر رستوں میں پرامن رہتے، تو یہ تمام قبائل ان مہینوں میں ان غلط کاموں سے رکتے تھے، تو اس کے سوا وہ یہ کام کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ اور مہینوں میں کبھی اگر مطلب پڑ گیا ہے کہ ان مہینوں میں بھی کوئی خرابی کر لینی ہے، مجبوری ہے، تو یہ کر لیتے تھے۔ یہ حرمت کے مہینوں کو حلال کر لیتے تھے۔ چلو بھی اب جو محرم ہے اس کو ہم سفر بنا لیتے ہیں، تو جنگ و جدال کر لیں، لوٹ مار کر لیں، تو سفر کو ہم محرم قرار دیں گے۔ یہ ان کی اپنی مرضی تھی، ہے تو غلط طریقہ نا یہ تو وہ حرمت کے مہینوں کو حلال کر لیتے تھے۔ یہ ہماری قوم کا حال تھا۔ فخرجت انا واخی انیس، میں اور میرا بھائی انیس نکلے۔ یہ ابو ذر کر رہے ہیں، میں اور میرا بھائی انیس نکلے۔ وامنا، ہماری ماں، 3 افراد ہیں، ماں ہے، 2 بیٹے ہیں، 2 بھائی ہیں۔ فنزلنا علی خال لنا، ہم جا کر ٹھہر گئے اپنے ماموں کے پاس۔ ماموں ان کے پاس ہم چلے گئے، اس کے مہمان بن گئے۔ فاکرمنا خالنا، ہمارے ماموں نے ہماری عزت کی، ماموں ہے ماں کا بھائی، تو ہمارے ماموں نے ہماری عزت کی۔ واحسن الینا، اس نے ہم سے اس نے سلوک کیا، احسان کیا۔ فحسدنا قومہ، تو ہماری قوم نے حسد کیا ہم پر کہ ان کا ماموں بڑا ان کا احترام کر رہا ہے، کیوں نہ ہو ان کو آپس میں لڑا دے، ماموں کو اور بھانجوں کو۔ تو ہم پر ہماری قوم نے حسد کیا۔ فقالوا، قوم نے کہا ہمارے ماموں کو، انک اذا خرجت عن اہلک، جب آپ باہر چلے جاتے ہیں اپنی بیوی سے، اپنے اہل سے، جب آپ نکلتے ہیں باہر اپنی بیوی سے، پیچھے آپ کے بھانجے ہوتے ہیں، خالف الیہم انیس، تو تیرے گھر والوں کے پاس انیس پہنچ جاتا ہے، یعنی یہ بدکاری کرتا ہے تیری بیوی سے۔ یہ بات پھیلا دی انہوں نے، یعنی ماموں کو اپنے بھانجے سے پسند کر دیا۔ تو انہوں نے کہا خالف الیہم انیس، ان کے پاس جاتا ہے میرا جو ہے بھانجا انیس۔ فجا خالنا، ہمارا ماموں ہمارے پاس آیا۔ فنشا لینا، اس نے ہم پر غصے کا اظہار کیا، اس کو پھیلا دیا، یہ ہوتا نشا، پھیلا دیا، بات کہی ہوئی، اس کو اپنی بےعزتی کا بھی احساس نہ ہوا کہ تو میرا بھانجا ہو کر یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے۔ اس نے اس بات کو ہم پر افشا کر دیا، انتظار کر دیا کہ لوگ کہتے ہیں میری بدنامی ہو رہی ہے۔ اللہ جی کی اس نے ہم پر اظہار کر دیا جو اسے کہا گیا تھا۔
تو میں نے کہا، گزر کہتے میں نے کہا اما ما بذا بن معروف کا کہ ماموں جان جو آپ کی نیکی پہلے ہم پر ہوئی ہے، جو گزرا ہے آپ کا احسان ہم پر، آپ نے ہم پر احسان کیے تھے، فقد قدرتا ہوں تو نے اس کو گدلا کر دیا، اس کو خراب کر دیا، تیرے احسان پر مٹی پڑ گئی ہے، تو نے احسان کیے تھے، اب یہ بدنامی ہمارے نام پر لگا کر تو نے اپنے احسان کو خراب کر لیا، قدرتا ہوں تو نے اس کو گدلا کر دیا ہے، خراب کر دیا ہے، ولا جمال کا فیما بعد، اب ہم تیرے پاس اس کے بعد نہیں رہ سکتے، اب ہم بھانجے رہیں ماموں کے پاس کہ ماموں یہ الزام لگائے، یہ مشکل ہے۔ فقربنا سرمتنا فاحتملنا، ہم نے قریب کیا اپنے اونٹوں کو، سرما ہوتا ہے اونٹوں کی جماعت اونٹوں کی ہو یا بکریوں کی، ساتھ لائے ہوں گے نا، ہم نے قریب کیا اپنے اونٹوں کو، اس سواریاں تھیں، فاحتملنا علیہا، اس پر ہم سوار ہو گئے، وتغطى خالنا ثوبہ، ہمارے ماموں نے اپنا کپڑے سے اپنا منہ ڈھانپ لیا، ماموں کو اب شرمندگی بھی ہوئی کہ میرے بھانجے میری بہن جا رہے ہیں تو ناراض ہو گئے ہیں، وتغطى خالنا ثوبہ، ہمارے ماموں نے منہ ڈھانپ لیا اپنے کپڑے سے، فجعل یبکی، شروع ہو گیا رو رہا تھا، ماموں رو رہا تھا، بھانجے جا رہے ہیں بہن جا رہی ہے، فانطلقنا، ہم چل پڑے، حتیٰ نزلنا بحضرت مکہ کا، ہم چل پڑے حتیٰ کہ ہم مکہ کے علاقے میں پہنچ گئے، مکہ کے سامنے، حضرت ہم مکہ کے سامنے پہنچ گئے، فنافر انیس عن سرمتنا وعن مثلہا، انیس نے، یہ انیس ابو ذر کا بھائی لگتا ہے، تو انیس نے جو ہے شرط لگائی، ان کو کہتے ہیں شرط لگانا، شرط فخر کے طور پر، اصل میں یہ تو پہلے کسی آدمی سے لگائی تھی شرط، یہ شاعر تھا کہ شعر میرے بہتر ہے کہ تیرے بہتر ہے، یہ ان کی پہلے کسی آدمی سے شرط لگی ہوئی تھی، تو یہ جھگڑتے تھے کہ میرے شعر بہتر ہے میں بہتر ہوں، وہ کہتا میرے شعر بہتر ہے میں بہتر ہوں، تو انہوں نے کہا چلو ابھی ہم شرط لگاتے ہیں، ہم چلتے ہیں فلاں کاہن کے پاس، عرب میں اس میں روایت ہے کاہنوں کا، وہ بڑے بڑے تو قبائل میں ہوتے تھے بعض بندے، انہیں کاہن بھی غیب جانتے ہیں، غیب کے دعویٰ کرتے ہیں کہ جو بات کہتے صحیح ہوتی ہے، تو ہم جھگڑ پڑے دو آدمی شعروں کی بنا پر یا کوئی اور بات ہوگی، تو ہم نے کہا بھی چلو ہم چلتے ہیں فلاں کاہن کے پاس، اگر اس نے مجھ کو بہتر قرار دیا انیس کو، تو جتنے انیس کے پاس اونٹ ہیں اتنے اونٹ آپ دیں گے، شرط کے اندر آپ اونٹ دیں گے، اگر میرے پاس 50 اونٹ ہے 50 مجھ کو آپ اور دیں گے، اگر میں غلط نکلا تو مجھ سے اعلیٰ ہو گیا شعروں میں، تو جتنے اونٹ آپ کے ہیں اتنے اونٹ میں آپ کو انعام دوں گا، یہ شرط لگا لی، یہ منع شرط کا یہاں تو فنافر انیس نے شرط لگا لی کسی سے، سرمتنا، ہماری اونٹوں کی جماعت سے، اس کے برابر اونٹوں سے، یہاں بھی اگر مجھے اعلیٰ قرار دیا گیا تو یہ اونٹ جو ہمارے ہیں وہ تو ہے ہی نا، اتنے اونٹ آپ ہم کو دیں گے، کہ اگر آپ جیت گئے آپ اعلیٰ نکلے تو ہم آپ کو اونٹ دیں گے، فاتح الکاہن، وہ دونوں آ گئے کاہن کے پاس، وہی غیب کا مدعی جو اس کا رواج تھا، فخیر انیسا، اس کاہن نے انیس کو اچھا قرار دیا، یہ کامیاب ہے، شعر اچھے رہے یا کوئی اور بات ہے تو یہ درست ہے، اس نے بہتر قرار دیا انیس کو، انیس جیت گیا، تو انیس کو اپنے اونٹ تو تھے ہی تھے نا، اتنے اونٹ اور مل گئے مخالف آدمی سے، فاتانا انیس بسرمتنا بمثلہا، انیس لایا ہمارے پاس ہمارے اونٹ بھی اور اس کے برابر اور اونٹ بھی ساتھ لے آیا، مقابلہ جیت گیا، یہ جوا ہوتا ہے۔ قال وقد صلیت یبن اخی قبل ان القا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو ذر کہہ رہے ہیں، ابو ذر ام عبداللہ بن ثابت کو، ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی تھی میرے بھتیجے اس سے قبل
کہ میں ملاقات کروں اللہ کے رسول سے. ابھی ملاقات میری نہیں آپ سے ہوئی تھی. تو میں پہلے بھی نماز پڑھتا تھا، جس کو پہلی کتابوں سے باتیں معلوم تھی. تو میں نماز پڑھی تھی پہلے. اے میرے بھتیجے، اس سے پہلے اس کے ملو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس 3 سال سے میں 3 سال سے نمازیں پڑھ رہا تھا. یہ گزر کر رہے ہیں. تو کل تو میں نے کہا، یہ ساتھ جو راوی ہے نا عبداللہ بن حبشہ کا، میں نے کہا لمن، نمازیں کس کی پڑھی تھی تو نے؟ کہا للہ، اللہ کی نمازیں پڑھی تھی. ابو ذر نے کہا اللہ کے لیے، آج آئیے اللہ کے لیے، تو اللہ کے واسطے نمازیں پڑھی تھی. تو فائنہ توجہ ہو. میں نے کہا ابو ذر آپ کدھر کو منہ کرتے تھے؟ کہ نماز کے لیے کعبہ قبلہ ہوتا ہے، تو کدھر آپ منہ کرتے تھے؟ والا توجہ ہو ہے تو وجہ ہونی ربی، میں متوجہ ہوتا تھا اس طرف جدھر مجھ کو میں رب متوجہ کرتا تھا. جدھر رب نے منہ کر دیا میں منہ کر دیا. کیونکہ ابھی اس ٹائم احکام نہیں نہ آئے تھے، اور بغیر یہ کسی کی تلقین کے یا بغیر باز کے یہ نمازیں پڑھ رہے تھے. تو توجہ ہو ہے تو یہ وجہ ہونی ربی، میں منہ کرتا تھا اس طرف جدھر میں رب منہ کر دیتا تھا میرا. اسلی عشاء کی نماز پڑھتا تھا. حتیٰ اذا کان من آخر اللیل، جب رات کا آخری حصہ ہوتا. ان کی تو کانی خفا، مجھ پر ڈالی کی بات گویا کہ میں پوشیدہ ہو گیا ہوں، یا مجھ پر کوئی کپڑا ڈالا گیا. ان کی تو میرے اوپر کپڑا ڈالا گیا، میں ڈالا گیا گویا کہ میں چھپا ہوا ہوں. وہ ڈالتا کپڑا تو میں سویا تھا وہاں پر ہی. نماز پڑھی تو وہیں لیٹ گیا، تو مجھ پر کوئی شے ڈال دی گئی، ہاف ہے کوئی کپڑا ہے، تو میں چھپ جاتا. حتیٰ تعلونی شمسو، حتیٰ کہ مجھ پر بے شمسو، مجھ پر سورج بلند ہوتا تو حتیٰ مجھ پر سورج چڑھ جاتا. رات سویرا تو صبح ہو گئی. فقالا انیس نے کہا ان لی حاجتن بمکہ کا، کہ انیس بھائی ہے بزار کا. انیس نے کہا کہ بزار مجھے کام ہے مکہ میں، وقفے نہیں، آپ میری کفایت کیجئے، میں مکہ جا رہا ہوں تو پیچھے آپ نے کام کرنے ہیں. وقفے نہیں، میری کفایت کی وقفے نہیں. فن تلک انیس چل پڑا. حتیٰ آتا مکہ تھا، مکہ میں آ گیا. فراس علیہ، وہ گھوما میرے پاس. راسا گھومنا چلتا رہا وہاں پر، یہ نہیں یا راسا دیری کی، جلدی نہ آیا. یہ نہیں تو مکہ میں آ گیا. فراس علیہ مجھ پر دیری کر دی، واپس جلدی نہ آیا. یہ کہہ رہے ہیں بزرگ غفاری، فراس علیہ مجھ پر دیری کر دی. سما جا، پھر آ گیا. فقلت تو ماں سناتا، میں نے کہا انیس کیا کام کیا تو نے؟ قال لقیت رجلا بمکہ تھا، میں ملا ہوں ایک آدمی کو مکہ میں، اللہ دین کا، وہ آپ کے دین پر ہے، مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو ماننے والے جناب علی تھے. تو میں ملا ہوں ایک آدمی کو مکہ میں، ابو ذر، وہ بھی آپ کے دین پر ہے، وہ بھی نمازیں پڑھتا ہے اور وہ بھی باتیں کرتا ہے آپ جیسی. یہ انیس نے کہا ابو ذر غفاری کو. یازومو، وہ جو آدمی مکہ میں وہ سمجھتا ہے ان اللہ ارسلہ، کہ اس کو اللہ تعالی نے رسول بنایا ہے، بھیجا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول مکہ میں وہ آدمی ہے. قلت فما یقول الناس، میں نے کہا ادھر کہتے ہیں لوگ اسے کیا کہتے ہیں جب وہ کہتا میں رسول اللہ ہوں تو لوگ کیا کہتے ہیں اس کے لیے؟ فیقولون، لوگ کہتے ہیں شاعر کاہن ساحر، کہ یہ آدمی تو شاعر لگتا ہے، یا کاہن ہے غیب کا مدعی، یا جادوگر ہے، اس کی باتوں میں اثر بڑا ہے جادوگر. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی شاعر ہے یا کاہن ہے یا جادوگر. وکانا انیس احد الشعراء، انیس بھی شاعروں میں سے ایک شاعر تھا. خود انیس بھی شاعر تھا. تو شاعر جانتے ہیں شاعروں کو کہ شعر کیسے ہوتے ہیں، شاعر کیسے ہوتے ہیں. انیس کا لگا سمیت قول کاہن تھے، میں نے باتیں سنی ہوئی یہ کاہنوں کی، جو غیب کے مدعی ہوتے ہیں نا کاہن، ان کی باتیں میں نے سنی بڑی. تو فما ہوا بقول، تو یہ ان کی بات نہیں کرتا، یہ کاہن نہیں ہے. میں نے سنے ہوئے کاہن جو ایسے ویسے ہوتے ہیں کہ غیب کی باتیں بتلاتے ہیں، اٹھ ٹاک بولتے ہیں، تو یہ وہ تو نہیں ہے. فما ہوا بقولہم، تو یہ جو یہ آدمی ہے نا مکے والا، یہ ان کی بات نہیں کرتا، ویسا نہیں بولتا.
کہ باقی شاعر وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ وَلَا شعر ہے، میں نے رکھا اس کی بات کو شعروں کے اوزان پر. اقرا یہ ہوتی ہے بحر شعروں کی کتاب ایک ہے محیط الدائرہ، اس نے اشعار بنانے کے طریقے لکھے ہوئے ہیں کہ شعر کس طرح بنتے ہیں. وہ بحریں ہوتی ہیں، اس نے ابہار بحریں، مفاعل فاعل ایسی ہوتی ہے بحریں. تو بحریں بندہ پڑھتا ہے تو اس انداز سے شعر بنتے ہیں. تو جو شعر بحر کے مطابق ہوگا وہ شعر صحیح ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کی بات کو شعروں کے اوزان پر رکھا. کیا یہ شعر ہے؟ تو رکھا میں نے آپ کی بات کو لاکرائی شعروں کے اوزان پر، بحروں پر. فما یلتئم علی لسان احد بعدی، وہ نہیں مناسب ہوتا، نہیں وہ موافق ہوتا کسی کی زبان پر میرے پاس. مطلب میں بڑا ماہر ہوں تو وہ انا و شعر کہ وہ شعر ہو، یعنی وہ شعروں پر آتا ہی نہیں. نبی کی جو بات ہے وہ شعروں کے مطابق ہے ہی نہیں، وہ شاعر ہے ہی نہیں. مطلب یہ کہ آپ شاعر نہیں ہیں، نہیں مناسب ہوتے وہ ان کا قول کسی ایک کے زبان پر میرے بعد کہ وہ شعر ہے. یعنی میں خود شاعر ہوں تو آپ کی باتیں شعر نہیں ہیں. تو نہ وہ شاعر ہے تو نہ وہ کاہن ہے. واللہ انہ لصادق، اللہ کی قسم بے شک وہ آدمی سچا ہے. واقعہ نبی لگتا ہے. یہ انیس کہہ رہا ہے، انیس بھائی گزار کا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک وہ جھوٹ بولنے والے ہیں. قَالَ قُلْتُ، تو میں نے کہا فَكْفِنِي، کہ انیس اب تو میری کفایت کر، تو رہے یہاں پر کیا میں چلتا ہوں مکے میں خود دیکھ رہا ہوں. ایک بات ہو سنی ہوتی ہو، ایک بات دیکھی ہوتی. آپ دیکھ رہے ہیں میں دیکھا نہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں تاکہ یقین ہو جائے کہ واقعہ وہ رسول اللہ ہے. ترا دیدہ و یوسف را شنیدہ، شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، دیکھی شے بڑی اعلیٰ ہوتی، دیکھی ہوئی شے. میں دیکھ رہا ہوں گا، یہ سننا اور ہوتا ہے دیکھنا اور ہوتا ہے. تو نیز فقفے نہیں تو میری کفایت کر، یہ نہیں یہاں کر، یہ کام کاج ہے بھی جان ہے یہاں رہے. حتیٰ اذهب تک کہ میں جاؤں گا، فانظر میں دیکھوں گا. والا تو ابو ذر کہتے ہیں فاتح تو مکہ تھا، میں مکہ میں آ گیا. فتضاعفت رجلان منہم، میں ان میں سے ایک آدمی کا مہمان بن گیا. فتضاعفت ضیف تو میں ایک آدمی کا مہمان بن گیا. مہمان کا معنی کر لیں نہ میں نے ایک کمزور آدمی تلاش کیا. فتضاعفت رجلا منہم، میں نے ایک ان میں سے کمزور ضعیف سے، یہ سمجھے کہ جہاں بندہ ماڑا ہوئے نا کمزور، وہ لبا تے او دے کوئی گل پوچھا کیوں جی مخالف ہے تو میں نہیں مارے گا. وہ سمجھے جی تگڑے کو پوچھ لیا تو وہ ہے مخالف اللہ رسول اللہ، وہ تو مینوں مار دے گا. اس واسطے میں نے کمزور ترین آدمی تلاش کیا، جہاں بہتا ماڑا وہ اس سے پوچھا وہ یار مکے چ ایک بندہ آیا ہے وہ بارے سنیا ہے، وہ کہڑا آدمی ہے. تو فتضاعفت رجلا منہم، ان میں سے میں نے ایک کمزور آدمی تلاش کر لیا. فقلت، تو میں نے کہا این ھذا الذی تدعونہ صابیہ، بھائی وہ آدمی کہاں ہے جس کو تم صابی کہتے ہو کہ وہ بے دین ہو گیا. وہ صابی کہتے ہیں بے دین کو، کہ اپنی قوم کا دین چھوڑ کر کہیں اور محل ہو گیا صابی. انہوں نے صابی کہا تھا آپ کو. تو وہ صابی بندہ کہاں رہتا ہے؟ میں نے کہا کہاں ہے وہ جس کو تم صابی کہتے ہو. انہیں سنیا نا بھی پوچھتا بس صحابی دا کہ اے دا وہ مانتا ہونا اس نبی نے. فاشارہ الیہ، اس نے میری طرف اشارہ کیا. فقالا صحابی، صحابی تو صحابی پوچھتا ہے، اور صحابی بے دین. وہ آپ کہتے صحابی آدمی کہ یہ نبی یہ آدمی بے دین ہو گیا، دین اپنا چھوڑ قوم والا، وہ صحابی پوچھتا ہے. فمال، یا اس نے کہہ دیا لوگوں صحابی آ گیا، صحابی کہ لوگوں صحابی آ گیا، یعنی یہ بے دین آ گیا ہے. جس طرح مکہ میں پہلے ایک بے دین آیا نا، یہ اس کو مارنے والا. اس نے کہا صحابی اصحابیہ، پکڑ لو صحابی کو، بے دین کو پکڑ لو. لوگوں نے سنی نا آواز، لوگ بڑے مخالف تھے. فمال علیہ الوادی، مجھ پر ٹوٹ پڑے وادی والے، مکے والے. مکہ کہتے اہل وادی، وادی مکہ نیچے ہے نا، آس پاس پہاڑ ہے. وہ سارے مکے والے مجھ پر ٹوٹ پڑے، مار رہے تھے، پھینٹ رہے تھے مجھ کو. ڈنگے مارتا ہے، جوتیاں مارتا ہے. تو مجھ پر جھپڑ پڑے اہل وادی مکے والے. بے کل مدرات واضمن، کیا اللہ ہے
اینٹ کہتے ہیں، مٹی لے کر، مدرا مٹی کرو مٹی لے کر، ڈھیبے لے کر، اور واضح ہڈیاں لے کر، جو ہاتھ میں ہڈی آئی ہے، پتھر آیا تو مجھ کو مار رہا ہے، تو مجھے تو کر دیا انہوں نے زخمی، لہو لہان کر دیا، میں بے ہوش ہو گیا، حتیٰ خرج تو مغشیہ نہ لیا، حتیٰ کہ میں گر پڑا، مجھ پر غشی تاری، میں بے ہوش ہو گیا۔ اور بات سمجھی، اینا میں ماریا، انہیں اتنی گل کی لوگوں صحابی آ گیا، مجھ پر لوگ ٹوٹ پڑے، کوئی تحقیق نہیں کی کیا بات ہے کیا نہیں، کون ہے کون، یہ ہوتی بے وقوفی، تیش میں کہ یہ اتنی تیش میں آنا یہ حرام ہے، نہیں کوئی بات اس کی آپ تحقیق کریں، سوچیں سمجھیں، انسان بنے، یہ کوئی انسانیت ہے کہ تھوڑی سی بات تیش میں آ گئے۔ یہ بیماری ہمارے بھی ہے آج کل، ہم پڑھتے ہیں گجرا والے شہر میں، وہاں ایک سنا تھا معاملہ، پھر یہ اخبار میں بھی آیا تھا، ایک ہمارے نا وہاں شہر کے پاس ایک گلی ایک بڑا، وہاں ایک حافظ صاحب تھے، اس کی بیوی تھی، تو حافظ صاحب نا وہ گھر میں کپڑے پڑے تھے پرانے، یہ اخبارات، پرانے اخبار، ردی کے اخبار، اسے ڈال دیے چولہے کے اندر، اس کو آگ لگا دی، جو تھی اس کی بیوی وہ ٹھیک نہیں تھی اس سے، اپنے خامد سے، وہ حافظ صاحب تھے، نیک آدمی تھے، بیوی اس کی صحیح نہیں تھی، اس نے شور ڈال دیا بعض گلی میں، اور ہمارے حافظ نے قرآن کو آگ لگا دی، اور میرے حافظ نے قرآن کو آگ لگا دی۔ لوگوں نے سنا بار، تمام گلی تھی بریلویوں کی، مخالفوں کی، حافظ کے مخالف ہو گئے، وہ سارے لوگ کٹھے ہو کر آ گئے، نکال لیا حافظ کو، اس کی داڑھی پکڑ لی، اس کے سر کے بال پکڑ لی، مار رہے ہیں، پھینٹ رہے، جوتیاں مار رہے ہیں، انہوں نے قرآن کو آگ لگائی ہے، کسی تحقیق کسی نے نہیں کی کیا بات ہے کیا بات ہے، تو اعلان کر دیا اسپیکروں میں، اور فلانی گلی میں فلاں حافظ نے قرآن کو آگ لگا دی، تو وہ بھی آ گئے، اینٹیں لے آئے تھے، پتھر اس کو مار رہے تھے، حتیٰ کہ پولیس کو اطلاع ہوئی، پھر پولیس والوں نے ان کو منتشر کیا، چھڑایا اس سے، ان سے لوگوں سے، وہ زخمی حال میں تھا، وہ بے ہوش تھا، اس کو لے گئے اپنے تھانے میں کہ وہاں اس کی حفاظت کریں گے، لوگوں کو معلوم ہے کہ تھانے والے پکڑ کے لے گئے حافظ صاحب جس نے قرآن جلایا ہے، اعلان کر سارے شہر میں کہ اس حافظ نے قرآن جلایا ہے، اس کو پولیس تحفظ دے رہی ہے، اس کی حفاظت کر رہی ہے، وہ لوگ تمام شہر سے نا اپنی ٹرالیوں پر اینٹیں وٹے لے آئے تھے، پھر وہ تھانے کو توڑ تاڑ دیا تو باہر نکال لیا اس کو، اخیر بیچارہ وہ حافظ اللہ کو جان دے گیا، فوت ہو گیا۔ بعد میں پھر چلا مقدمہ، تحقیق یہ ہوئی کہ وہ کاغذ سے ردی کاغذ وہ جلائے حافظ صاحب نے، بیوی اس کی اچھی نہیں تھی، اس سے بیوی جو باہر تھا نا آدمی، اس کو اس نے آواز دی تھی، اس سے وہ بدماش تھی بیوی، اس کو آواز نہیں کرتے، بس حافظ کو مروانا تھا ہی نہیں، یہ لگا کرنا اس نے تماشا، تو اپنا خامد مروا دیا۔ وہ تکبیر چھپتا رسالہ کراچی میں، اس کے ایڈیٹر تھے صلاح الدین صاحب، صلاح الدین، وہ فوت ہو گئے، بڑے اچھا، ہاں نہیں ادھر تھے کراچی میں، صلاح الدین، کوئی اور تھے، کوئی ایوبی، صلاح الدین ایوبی، تو انہوں نے لکھا تھا کہ بغیر تحقیق کے ایسی باتیں ہو رہی ہیں، یہ طیش میں آنا، بغیر تحقیق کام کرنا، تو حکومت قانون سازی کرے، بس یہ نہیں، بدماشی اپنی نیت ان کی اپنی خلاف خراب تھی، بیوی کی اور آدمی کی، تو نام ملا کرنا، اس حافظ کو خام خواہ قرآن جلانے کے مقدمے پھنسا کر اس کو مروا دیا گیا اور خود مار دیا گیا، ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ یہاں بھی وہی بات ہے، تمام مکے والے ان پر چڑھ گئے، اس کو مارا پیٹا، بے ہوش کر دیا۔ اچھا جی، فمال علیہ الوادی، مجھ پر وادی مکے والے ٹوٹ پڑے، بکل مدرات وازمن، ہر اینٹ پتھر سے، یہ مدرا بولتے مٹی بھی ہو پتھر بھی ہو، تو اینٹوں سے، عظم ہڈیوں سے، حتیٰ خرات تو مغشیاں نہ لیا، تک میں گر پڑا، مجھ پر غشی طاری کی گئی، والا فرتفات ہو ہی نہ ارتفاط ہو، مجھے ہوش آئی، جب مجھ کو ہوش آئی، لازمہ میں کھڑا ہوا، ارتفاط ہو اونچا ہوا، مجھے ہوش آئی، جب ہوش آئی، دیکھا میں نے کافی ٹائم کے بعد ہوش آئی، تو کیا کہ انی نوصب آمر ہو، گویا کہ میں سرخ بت ہوں، گویا کہ میں سرخ بت ہوں، اور نوصب بولتے بت، عربوں کے بت ہوتے تھے نا، تو اپنے وہ جانور ذبح کر کے نا تو خون وہاں لگاتے، خون
جس کا جانور ذبح کیا کہ خون وہاں ڈال دیا، وہ بت بالکل سرخ ہوتے خونوں سے، تو میں اٹھانا دیکھا تو میں تو سرخ ہوا پڑا ہوں، وہ بت تے خون بہہ بہہ کے کپڑے بھی سرخ تھے، آپ بھی سرخ، لوگوں نے بہت مارا تھا، تو گویا کہ میں 900 گن احمر و سرخ رنگ کا بت ہو گیا ہوں ان زخموں سے، خون سے۔ خیر ہوش آ گئی، فاتا ہے تو زمزم، میں زمزم کے پاس آیا، زمزم کنواں بیت اللہ کے پاس، تو میں وہاں گیا، وہاں پانی تھا، فغسل تو تما، اپنے آپ میں نے خون صاف کیے، تو شریف تو بھی مایا، اس کا پانی پیا، خون بھی صاف کیا تو پانی پیا۔ اب میں پھر وہاں ٹھہر گیا، والا کا دلبیس تو یبنا کی، اے میرے بھتیجے، یہ جو راوی حدیث کا اسے کہہ رہے ہیں، میرے بھتیجے میں ٹھہرا وہاں پر 30 دن راتیں، بین لیلۃ یوم، رات و دن میں 30 دن میں وہاں ٹھہرا، راتیں بھی آئی دن بھی آئی، میں وہی چھپا رہا کہ صرف پانی پیتا رہا، آب زمزم۔ اچھا جی، تو فرماتے ہیں ماں کا نہ لیا طعام الا ماء زمزم، میرے پاس نہیں تھا طعام سوائے مائے زمزم کے، کھانا تھا ہی نہیں، بس زمزم کا پانی وہی پیتا، بس پانی پیتا رہا تھا، وہاں رہا مہینہ بھر۔ فسمن، تو پانی پی پی کے میں موٹا ہو گیا، اللہ کی قدرت ہے، پانی برکت ہے نا، کہ پانی بھی ہے تو خوراک بھی ہے، دونوں کام ہو رہے ہیں، میں موٹا ہو گیا، حتیٰ تکسرت اوکنا بطنی، حتیٰ کہ میری پیٹ کی بٹیں بال ٹوٹ گئے۔ اب بندہ بھرا ہوئے نا پیٹ، اب پیٹ تے بال نہیں ہوگے بال، اب کئی بٹیں آتی ہیں، ایک کیا بٹ ہو گیا، کیا بٹ آ گیا، سکس پیک، ہاں سکس پیک جنہیں بنے ہوندے پیٹ سے، یہ نہیں کر کے سائی لکیر آ گیا، ان پیٹ بھرا ہوئے تو کئی کی بال، ایک لکیر آ رہی ہے، پاری ساری آ رہی ہے اس طرح، تو حتیٰ کہ میرے پیٹ کی جو ہے نا بال یا یہ بٹیں وہ ٹوٹ کی ٹھٹڑے کو ہو گئی، مطلب موٹی موٹی ہو گئی، پیٹ بھرا ہو گیا، جسم موٹا ہو گیا، کہتے فلانا آدمی پھٹ گیا ہے، پھٹ گیا، کھا کھا کے پھٹیا پیا ہے، جسم پاٹن ہوا ہے، تو خیر اللہ نے برکت ڈال دی پانی سے، میں بھرا موٹا ہو گیا۔ وما وجدت علی کبدی صفوۃ جوع، میں نہیں پا رہا تھا اپنے جگر پر بھوک کی کمزوری، کوئی کمزوری نہیں، جگر بھی مضبوط، دل بھی مضبوط، دیکھو میں نے حالانکہ بھوک کھائے مہینہ بھر ہو گیا، کوئی کھانا صرف پانی ہے، تو نہیں میں پا رہا تھا اپنے جگر پر صفوۃ جوع، بھوک کی کمزوری۔ قال فبینا اہل مکہ فی لیلۃ قمرا، ایک دفعہ مکہ والے چاندنی رات میں، اذا یہاں روشن رات چاند نکلا ہوئے رات چاندنی، تو ایک رات چاندنی، اذا یہاں روشن رات، اس ضربا علی اسمختہم، ناگہاں ان کے کانوں پر کوئی شے تھپکی لگائی گئی، یہ اسمخہ سماخ سوراخ کو بولتے ہیں، کرنا آمد کاندے نا سوراخ، اسما ان کے سوراخوں پر کوئی شے لگائی گئی ہے، اور یہ مطلب کان بند ہو گئے نے، نہیں سو گئے نا، بچے نے سلانا ہوئے نا تو باپ پھر بچے نے وہ ہاتھ لاؤ دی اس طرح سو جا سو جا سو جا، تو اس طرح کوئی شے ہے نا کانوں پر لگائی، وہ تمام سو گئے، وہ بتوں کے پجاری، بیت اللہ کے مجاور، وہ سب سو گئے۔ ناگہاں اس دور بالا اسمختہم، ان کے کانوں کے سوراخوں پر یا کانوں پر کوئی شے لگا دی گئی تھپکی، سب سو گئے، وہ سب سو گئے، کلا میں اتنے موجود سی، وہ جی مخالف سارے اگر بارے مشرک، تو میں اتنے چھپیا سی، میں اتنے جاگتا پہ سی۔ فما یطوف بالبیت احد، بیت اللہ کا اس ٹائم کوئی طواف نہیں کر رہا تھا، رات کو کوئی طواف نہیں کر رہا، جڑے آئے سی وہ سو گئے۔ وامرأتان منہم تدعوان اساف و نیلا، ہاں دو عورتیں ان میں سے وہ پکار رہی تھی اساف و نیلا کو، یہ دو بت سی، اساف تے نیلا، اساف سی مرد تے نیلا سی عورت، پرانے زمانے کا تو لکھے ہے کتابوں میں، اساف نیلا یہ دونوں گئے خانہ کعبہ اندر، اساف آدمی نیلا عورت، دعاؤں سے بدکاری کی تھی بیت اللہ کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے غضب آیا کہ دونوں پتھر بن گئے، وہ مکے آنے کچھ دیر تک باہر رکھا انہوں کہ اللہ نے پتھر بناتے ہیں، تو بعد دے آنے کیا نہیں یہ تو بڑے کرنی والے نے، ساڑھے رب نے ساڑھے مشکل شاہ نے وہ اندر رکھتا بیت اللہ میں کہ یہ بھی بت نے، حالانکہ وہ زانی مرد عورت نے، انہیں رکھتے بیت اللہ کے اندر اساف اور نیلا،
اس کو پکار دے یا اساف یا نیلا. تو وہ پکار رہی ہے اساف اور نیلا کو. اساف آدمی تھا تو نیلا عورت تھی. اب یہ بت پڑے ہوئے وہاں، باقی سب سوئے پڑے ہیں. دو عورتیں وہاں پھر رہی ہیں اور پکار رہی ہیں اساف نیلا اساف نیلا. قال فعاتتا علیہ فی طوافہما، وہ آئی میرے پاس اپنے طواف کرتی کرتی. میں وہاں پر تھا تو وہ آئی میرے قریب اپنے طواف کرتے ہوئے اپنے. فقول تو میں نے کہا یہ انہوں غصے کرنے واسطے، کیونکہ ایک مواحد سے محض نہ ابو ذر، تو انہیں نا غصہ دلانے کے لیے جنہیں بندے نا مواحد پھر وہ بڑے خلاف بول دے مشرکان دے. تو میں نے کہا کون کہہ رہا ہے؟ ابو ذر غفاری. میں نے کہا ان کے ہاں احدہما الاخری، او عورتوں تم شادی کر دو ان میں سے ایک ہی دوسرے سے. ایک تو ہے نا اساف ان مذکر بت، دوئی ہے مؤنث نائلہ. تسی دا نکاح کر دو، تسی عورتیں آئیے نا انہاں نکاح پڑھا دو. یہ مذاق کیتا، مذاق. نکاح کر دو ان میں سے ایک ہے دوسرے سے. نال کو ایک لفظ اور بولے قال کہتے فما تناہت عن قولہما، وہ نہ باز آئی اپنے بات کرنے سے. وہ جنہیں ایسی کر رہی ہیں پہلا یا اساف یا نائلہ، تو جی میں لبیک نائلہ دے لبیک اساف، وہ نہ باز آئی. وہ بول رہی ہے تھے طواف کر رہی ہیں، وہ نہ باز آئی اپنی بات کرنے سے. کہتے ہیں فاتتا علیہ، میرے پاس آ گئی، پھر میرے قریب آ گئی. میں نے پھر لفظ سخت بول دیا. میں نے کہا حنون مثل الخشبۃ، میں نے کہا شرمگاہ مثل لکڑی کے. یہ وہ گال کھڑی کہ آ تہاڈی جڑی نا بوتنی دی بت ہے کہ اس کی شرمگاہ میں لکڑی شرمگاہ مثل لکڑی کے. میں نے لفظ صاحب بول دیے. باہر سے آئے تھے نا، ایک ہوتی گال کچھ تہذیب کے اندر چھپ چھپا کے، تو میں ننگی گال کھڑی کہ تہاڈی جڑی آ بتنی ہے اس میں یہ ہوئی. تو میں نے کہا حنون شرمگاہ مثل خشبہ مثل لکڑی کی. غیر آدمی لاکڑی، میں کنایا نہیں کر رہا تھا. گل میں کھل دے کی تھی عورتوں بھی جلن ہو روکیاں ہوں. میں کنایا نہیں کر رہا تھا، کھل کے بات کی کہ تمہارے آئی بہت یہ مرد ہے یہ عورت ہے تو شرمگاہ اس کی شرمگاہ میں. فن طلقتا، کون غصہ آ گیا کہ سانو گال کھڑی ہے. وہ چل پڑی دونوں عورتیں. تو ولولان، یہ مانا ولولا، یہ ولولو، ہائے ہم تباہ ہو گئی، ولولا لولا ہم ماری گئی. تو وہ واویلا کر رہی تھی. تو ولولان واویلا کہ ہم دو عورتیں، ہمارے سامنے مرد نے ایسی بات کی، ہماری بےزتی کی ہے، ہم تو خود پکاری. تو ولولان وہ جو ہے واویلا کر رہی تھی. وتقولان کہہ رہی تھی لو کان ہاہنا احد من انفارنا، کاش کہ یہاں ہوتا کوئی بندہ ہماری قوم کا تو ہماری حمایت کرتا. اس بندے نے ہماری توہین کر دی ہے، ہمارے سامنے ننگی گالی دی ہے، ہمارے بتوں کو گالی دی ہے. کاش کہ کوئی یہاں ہوتا من انفارنا، ہماری نفروں میں، ہماری جماعت میں سے. یہ دونوں نا عورتیں طواف کرنے کے لیے باہر نکل گئی ہیں کہ کاش کوئی بند ہوتا تو ایک جو صحابی یہاں چھپا ہوا ہے اس کو وہ مار. والا فس تک بالا ہمارا رسول وسلم، ان کے سامنے آ گئے اللہ کے رسول. اتفاق آ گئے تھے، اللہ کے نبی آ رہے تھے. ان کے سامنے آئے، ان دو عورتوں کے سامنے آ گئے. تو ان کے سامنے آ گئے جناب رسول اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر وہما حابتان، وہ دونوں اونچے مقام سے نیچے آ رہے تھے. اللہ کے نبی پہاڑ ہے نا وہاں پر، وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے. تو دونوں وہ اتر رہے تھے. پالا مالا کما، او بیویوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ عورتیں تھی نا کہ تم اس ٹائم یہاں کہاں سے آ رہی ہے؟ مالا کما، تمہیں کیا ہو گیا؟ والتا اصحابی، انہوں نے کہا بھائی ایک صحابی ہے بین کعبہ کے وسارے، درمیان کعبہ کے اور اس کے پردوں کے، یہاں ایک صحابی چھپا ہوا ہے. سمجھتے ہو؟ یا کعبہ کے پردوں میں صحابی چھپا ہوا ہے، اس نے ہمیں گال دی، ہمارے بتوں گال دی. انہوں نے کہا یہاں ایک صحابی ہے بین کعبہ و ساریہ. وہ صحابی کون سی؟ ابو ذر غفاری، اسی صحابی کہہ رہے ہیں. وَعَلَى مَا قَالَ كُمَا، اس نے کہا، آپ نے فرمایا کیا کہا تم دونوں کو؟ قالتا، اس نے انہوں نے کہا اِنَّهُ قَالَ لَنَا كَلِمَةً، اس نے ہمیں ایسی بات کہی ہے تَمْلَأُ الْفَمَ،
جو منہ کو بھر دیتی بند کرتی ایسی بول نہیں سکتی توبہ توبہ سارے بری گال کھڑ کے گیا سارے منہ جو نکلتی نہیں گال ہمارا منہ بند کر گیا اس نے ہماری کلمہ کہا ہے تملا الفم جو کلمہ منہ کو بھر دیتا ہے کیا مطلب کیا منہ سے بول نہیں سکتی وہ گال کھڑ کے گیا وجا رسول اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے حتیٰ استعلمہ حجرہ آپ نے حجر اسود کا استلام کیا حجر اسود ہے نا ان چبنا ہوتا ہے تو یا ہاتھ نہ لگے دور اشارہ کر کے ان چبنا ہوتا ہے استلام کیا حجر اسود کا وطاف بالبیت ہوا وصاحبہ طواف کیا بیت اللہ کا آپ نے بھی تھے آپ کے ساتھ ابو بکر نے بھی صبح صلی پھر وہاں نماز پڑھی فلما قضا صلاتا ہوں جب نماز پوری کر لی تو اعلیٰ بزر نے کہا فکنت انا اول من حیاہ بتحیۃ الاسلام میں پہلا آدمی تھا جس نے آپ کو اسلامی تحفے کا تحفہ پیش کیا میں تھا پہلا آدمی جس نے آپ کو اسلامی تحفے کا تحفہ پیش کیا کی مطلب میں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیونکہ پہلے رواج ہی نہیں تھی نا میں سمجھا تے واقعہ نبی ہے تے اسلام ہے تے مسلمان نے تے میں اسلام کیتا تو میں تھا پہلا آدمی من حیا جس نے آپ کو تحفہ دیا اسلام کا تحفہ تو میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ تو کہا آپ نے فرمایا وعلیکہ ورحمۃ اللہ آپ پر بھی سلام اللہ کی رحمت صبح کو اعلیٰ پھر آپ نے فرمایا من انتا تو ہے کون کو اعلیٰ کل تو بن غفار میں یہ بنو غفار قبیلے کا آدمی مشہور قوم ہے غفار کو اعلیٰ فاہو بیدہ ہی آپ نے اپنا ہاتھ جھکایا اور واضح صحابہ اور جمع تھی رکھی وہ اپنی انگلیاں اپنی پیشانی پر ایسے رکھ لیا تھا یہاں رکھ لیا آپ حیران ہے کہ اتنے بندے کو مسلمان ہیں نا بنو غفار اتنا آدمی ہے تو میرے سلام کر رہا ہے کہ آپ حیران ہوئے کہ وہاں پر اسلام پہنچا ہوا ہے تو رکھا آپ نے انگلیوں کو اپنی پچھاڑی پر فقول تو فی نفسی کا رہا میں نے دل میں سوچا کہ آپ نے کراہت کی ہے اور ان تبعت غفار کے میں منصوب ہوں طرف غفار کی کہ شاید آپ نے گسایا ہوئے کہ غفار کا عمدہ آدمی تاہم ایسا کر رہے ہیں سمجھے میں یہ سمجھا کہ شاید آپ اس بات کو آپ نے کراہت فرمائیے کہ میں نے اپنی قوم غفار کا نام لے دیا میں نے کہا فی نفسی دل میں کارہا ان تبعت غفار آپ نے کراہت کی ہے کہ میں منصوب ہوا ہوں طرف غفار کی بیلے کی انتما ینتبی منصوب ہو رہا میں جی فلانی قوم کا آدمی ہے فذهب تو آخذو بیدی کیا بشروع ہوا آپ کا ہاتھ پکڑ رہا تھا فقادا عنی صاحب ہو تو اس کے ساتھی نے مجھ کو روک دیا کہ بس نہ کرو فقادا عنی یعنی مجھے کہا چھوڑ دو تو اس کے ساتھی ابو بکر نے مجھ کو کہا ہاتھ چھوڑ دو روکا مجھ کو اس کے صاحب نے کہ اللہ کے نبی سے نا ہاتھ نہ لگاؤ تو وکان عالم و بہی بنی وہ آپ کو مجھ سے زیادہ جانتے تھے ابو بکر کو پتہ ہو رہا نا کہ یہ تھے حالات ہے جنہیں تو وہ انہوں نے سمجھایا کہ بس بات نہ کرو اس ٹائم آپ چھپ کر کام کرتے تھے نا تمام لوگ مخالف تھے مکے والے تو روکا مجھ کو اس کے صاحب نے اچھا وکان عالم بہرینا تو وہ شخص جو صاحب تھا نا زیادہ جانتا تھا آپ کو منی مجھ سے سما راسا پھر سر کھایا آپ نے سما کو آلا پھر آپ نے فرمایا بتا تو ان کا ہاؤ ابو ذر تو یہاں کب کا آیا ہوا ہے کہ بیت اللہ کے پاس یہاں پردوں میں کب سے یہاں بیٹھا ہوا ہے تو اعلیٰ کل تو ہاؤنا مجھے سلاسینا میں نے کہا جی میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں تقریباً 30 دن رات سے 30 دن رات میں تو مہینہ ہو چلیا میں چھپیا پہ نا پردے میں چی تے پانی پی پہ تھے ٹائم پاس کر رہے ہیں تو میں نے کہا جی درمیان 30 رات دن کے تو فمن کا یدے کا تجھے کھانا کو کھلاتا رہا ہے والا کل تو ماں کا نلیا تعام اللہ ماں و زمزمہ میں نے کہا جی میرے پاس کوئی نہیں تھا کھانا سوائے پانی زمزم کا بس مائے زمزم تھا یہاں قریب وہی پیتا رہا ہوں اچھا فصبن تو میں پی کر موٹا ہو گیا ہوں حتیٰ تکسرت اکن بطنی حتیٰ کہ میرے پیٹ کے بال لکیریں ہیں یہ پھٹنے کو آ گئی ہیں مطلب موٹیاں ہو گئی ہیں لکیریں پیٹ
وما آجے تو اللہ کا بدی صفوتا جوئن، میں اپنے جگر پر نہیں پا رہا بھوک کی کمزوری، کوئی بھوک نہیں کوئی لگی نہیں، بس پانی پینا پیٹ بھر جانا، پی پی کے پانی تے چربی چڑھ گئی پیٹ تے پیٹ دے جڑے نا بال تے لکیرا پھٹن آئیاں۔ قال انہا مبارکۃ، فرمایا یہ پانی مبارک برکت والا ہے، فائدے والا ہے۔ انہا طعام تومن، یہ کھانے کا کھانا ہے، پینا بھی تو کھانا بھی، دونوں کام ہے، پینا تے قابلہ کھانے کا بھی، دونوں کام ہے۔ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ ایذن لی فی طعام اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ آج اس کو میں کھانا کھلا دوں، 30 دن ہو گئے نے کھاتا کچھ نہیں، تو میں نے اجازت دو انہوں میں کھانا کھوانا کچھ ہے۔ تو کہتے فن طلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، فن طلق تو باہما، چل پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر، اور ساتھ میں بھی ان کے چل دیا۔ ففتح ابو بکر بابا، جناب ابو بکر نے دروازہ کھولا، فجالا یکبز لنا من زبیب الطائف، شروع ہو گئے ہمارے لیے وہ طائف کے منقع سے مٹھی بھر کر دے رہے تھے، طائف کا منقع، اور طائف بھی علاقہ مدینے ورگا ہی ہے، وہاں پر کھجوریں بھی ہوتی ہیں، انگور بھی ہوتے ہیں۔ منقع جانتے ہیں؟ منقع کشمش داکھے، تو وہ کٹھی خشک پڑی تھی، وہ شروع ہوا مجھے وہ مٹھی بھر بھر کر دے رہا تھا طائف کی کے منقع سے، منقع کا۔ وکانا ذالک افضل طعام اکلتہ، یہ تھا پہلا کھانا جو کھایا میں نے مہینے کے بعد پہلا کھانا کیا کھایا میں نے؟ وہ کشمش کھائی، داکھے کھائی۔ ثم غبرت ما غبرت، پھر وہ بچ کے میں چھوڑ دیا کچھ کھجور بچ بھی گئی وہاں پر ہی نہیں۔ ثم اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں آیا پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وقال انہ قد وجہت لی ارض ذات نخل، آپ نے فرمایا مجھے ایک زمین کھجوروں والی دکھائی گئی ہے، میرے سامنے کی ایک زمین کھجوروں والی، میں نے کشف ہوا، خواب آیا کہ میرا نبی تو جانا ہے اس علاقے کے اندر، اتنے کھجوراں بڑیاں نے، اسی مدینہ منورہ یثرب، تو میرے سامنے کی زمین جو کھجوروں والی ہے، لا اراہا الا یثرب، میرا خیال نہیں ہے سوائے یثرب کے، لگتا یثرب مدینہ ہے۔ تو یہ جڑا نا بنو غفار، ایک بھی قریب سے رہتے، بنو غفار قبیلہ یہ مدینہ کے آس پاس رہنے والے تھے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ علاقہ یثرب کا ہے، وہاں کھجوریں ہیں، تو اللہ نے کہا کہ آپ وہاں جائیں، وہاں جانا آپ نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ تو وہاں سے آئے نا ابو ذر، فہل انت مبلغ انی قوما کا، کیا مجھ سے اپنی قوم کو میرا پیغام پہنچا دیں گے، پیغام اسلام دا؟ تو آپ جائیں نا اپنے مدینے اپنی قوم کے پاس، تو میرے اسلام کا دین کا پیغام پہنچانا کہ مسلمان ہو جائے، کیا تو پہنچائے گا مجھ سے اپنی قوم کو دین کی بات؟ اصل اللہ ینفعہم بکا، امید ہے اللہ ان کو آپ کے ذریعے نفع دے گا، وَيَعْجُرَكَ فِيهِمْ، آپ کو ان کے بارے میں ثواب دے گا۔ ابو ذر نے فرمایا کہ تو میرے بلوں جا کے اسلام کی تبلیغ کر اپنی قوم۔ یہ کون تھے بھی؟ ابو ذر کہتے فاتا ہے تو انیس، میں انیس کے پاس آیا، انیس میں پائی، فقال ما صنعت، ابو ذر بھائی کیا کر کے آئے ہو؟ قل تو سنا، تو میں نے کام یہ کیا، انی قد سلمت، کہ میں اسلام لایا ہوں، وصدقت، تو میں نے تصدیق کی اس نبی کی، قال ما بھی رغبت عن دینے کا، انہوں نے کہا مجھے بھی آپ دین سے بے رغبتی نہیں ہے، مطلب کہ میں نہیں ماننا، کہ انہیں ایسا نہیں کیا، بات سمجھے ہو، مجھے بھی آپ کے دین سے بے رغبتی نہیں ہے، مطلب میں تو پہلے چاہنا کہ میں بھی اسلام لے آؤں، یہ انہیں ایسا نہیں کہتا، ماں بھی رغبت عن دینے کا، مجھے آپ کے دین سے بے رغبتی نہیں ہے مجھے بے رغبتی آپ کے دین سے، اس دین کو میں بھی مانتا، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، تو میں بھی اسلام لایا ہوں، صدق، تو میں نے بھی تصدیق کر دی ہے، اور دعا پر آپ مسلمان ہو گیا، اللہ کی قدرت ہے۔ فَأَتَيْنَا أُمَّنَا، ہم آئے اپنی امی کے پاس، فقال، تو اس نے بھی کہا ماں بھی رغبت عن دینکم، مجھے بھی تمہارے دین سے بے رغبتی نہیں ہے، میں بھی چاہوں نہیں ہوں اسلام قبول کر لوا، اے ماں نافی ہے کہ نہیں ہے مجھ کو بے رغبتی تمہارے دین سے، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، تو میں بھی اسلام لائی ہوں، صدق، تو میں نے بھی تصدیق کر لی۔ تو
تو کہتے یہ اب تینوں مسلمان ہو گئے، 2 بھائی تھے 1 ماں۔ فاتملنا تو ہم نے اپنا سامان اٹھا لیا، وہ گئے سی نا مکے دے کول، 3 نہیں ماں 2 پتر، تو ہم نے اپنا سامان اٹھا لیا، حتیٰ اتینا قومنا غفار، حتیٰ کہ اپنی قوم غفار کے پاس۔ غفار قوم رہندی سی مدینہ دے پاس ہی، بنو غفار۔ فاسلم نصفہم، ان کے نصف آدمی نصف قوم ایمان لے آئی۔ دیکھے نا 3 آئے نے مسلمان نے، وہ ویکھن ساری مسلمان ہو گئے۔ ایک کمال دی بات کہ تینوں گئے سی تو مسلمان ہو گئے نے، بس دیکھے یہ اسلام لے آئے، آدھی قوم مسلمان ہو گئی۔ وَكَانَ يَوْمُهُمْ إِمَامٌ بْنُ رَحَسَةَ الْغِفَارِيُّ، ان کی پھر امامت کراتے تھے امام بن رحزہ غفاری، جو وہاں کے آدمی تھے، انہوں نے امام شروع کر دی ان کی، آدھی قوم مسلمان ہو گئی، 3 یہ مسلمان ہو گئے۔ وقال سید امور کا سردار تھا، یہ سردار بھی سی تھے امام سی۔ وقال نصفہم، نصف نے کہا اذا قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائیں گے نا، اسلم ہم اسلام لائیں گے، انہوں نے وعدہ کر لیا کہ اللہ کے نبی یہاں مدینہ آ جائے، ہم دیکھیں اسلام پھر لے آئیں گے۔ کیسی قوم شاندار ہے کہ کوئی انکار نہیں کیتا، اسلام لے آئے، گل پہنچی اسلام لے آئے۔ ایک اللہ والوں پہلا انہوں نے دل چ ایک بات پائی سی، بنو غفار قوم ہے۔ اچھا جی، فقادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لے آئے مدینہ میں، فاصلہ فنصف الباقی، تو باقی نصف ایمان لے آئے۔ وجا اسلم صاحب سے اس کے قبیلہ تھا، اسلم قبیلہ، وہ بھی آ گئے، بنو غفار قبیلہ، تو ان کے پڑوس میں قبیلہ اور تھا اسلم، وہ بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اخواتنا نسلم علی الذی اسلم، ہمارے بھائی جو ہے نا، ہم یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم اسلام لائے اس پر جو وہ اسلام لائے ہیں، جس بات پر ہمارے بھائی اسلام لائے ہیں بنو غفار، ہم بھی اسلام لائے ہیں۔ اخواتنا نسلم اسلم، ہمارے بھائی ہم بھی اسلام لا رہے ہیں جس پر وہ اسلام لائے ہیں، یہ بنو غفار اسلام لائے ہیں، ہم بھی اسلام لا رہے ہیں۔ فاصلہ سب اسلام لے آئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا غفار غفر اللہ لہا واسلم سالم اللہ، تعریف فرمائی غفار قوم اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اسلم قبیلہ اللہ ان کو سلامت رکھا ہے کہ مار پیٹ سے، لڑائی جھگڑے سے بغیر جنگ کیے، بغیر تبلیغ کیے اسلام لے آئے ہیں۔ تو غفار اللہ ان کو معاف کر دیا ہے، اسلم اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھا ہے کسے؟ جنگ و جدال سے۔ ہاں یہ پڑھیے کہ رہا ہے اچھا جی، یہ روایت ایک اور ہے کہ الفاظ کا فرق ہے، پڑھایا ہے، میں نے کہا فقفے نہیں تو میری کفایت کر، حتاز ہوگا میں خود جاؤں گا مکہ میں، وہاں تو دیکھو گا کوال نام جی ہے، وَكُنَّ لَا حَذَرْ، اور تو بچ کر رہے اہل مکہ سے، کیوں مخالف آپ کے نا، بچ کر رہے۔ فَإِنَّهُمْ قَدْ شَانِفُوا لَهُ، انہوں نے آپ سے دشمنی کی ہوئی ہے، وَتَجَاهَمُوا، آپ کے مخالف ہے، انہیں اپنے بھائی سے کہا گزار آپ جا رہے ہیں نا مکہ میں، تو اپنی بات چھپانا تے ان سے بچ کر رہنا مکہ والوں سے، وہ ان کی آپ سے بغض ہے، عداوت ہے، اور آپ کے دشمن ایسے بات۔ چلو آگے۔ اچھا خیر جی، عبداللہ بن ثابت کہتے ہیں ابو ذر نے فرمایا یا ابن اخی کہ عبداللہ میرے بھتیجے، صلی تو سنتین، میں نے 2 سال نماز پڑھی ہے قبل اللہ کے نبی کے مبعوث ہونے کی، ابھی آپ نبی نہیں بنے تھے تو میں پہلے نماز پڑھتا تھا، یہ شوق کی بات ہوگی نا، تو میں نے نماز پڑھی ہے 2 سال پہلے آپ کے مبعوث ہونے کے۔ والا کل تو پھیلا کل تو توجہ ہو، آپ کدھر منہ کرتے تھے؟ والا ہے سو وجہ اللہ، جہاں اللہ میرا منہ کر دیتا تھا۔ وقت سے حدیثہ راوی نے حدیث کو بیان کیا ہے، انہیں حدیث سلیمان بن مغیرہ وقوالا فی الحدیث فتنافرا الی رجل من الکہان، پیچھے بات آئی تھی نا وہ انیس کی، انیس اور ایک اور آدمی تھا، یہ دونوں اپنی شرطیں لے گئے ایک کاہن آدمی کے پاس، پیچھے آیا تھا نا ان کو شیروں پہ جھگڑا ہو گیا،
کہ شعر کس کے ٹھیک ہے، کون اعلیٰ ہے کون ادنا ہے، کون بہتر کون برا ہے، تو ایک کاہن کے پاس لے گئے جھگڑا، اپنے کچھ الفاظ آئے تھے فتنا فرا، دونوں یہ شرطوں کا جھگڑا لے گئے ایک آدمی کاہن کے پاس. وَعَلَى فَلَمْ يَزَلْ أَخِي أُنَيْسٌ يَمْدَحُهُ، فرماتے ہیں ابو ذر کہ میرا بھائی انیس اس کاہن کی تعریف کرتا رہا گئے سامنے تے کاہن کی تعریف کی، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے جاننے والے علم والے ہیں. تو وہ تعریفوں بہت آئی نا، مست ہو گیا، حتیٰ غلبہ اس پر وہ غالب آ گیا. وہ کی مطلب ہے، انہوں اپنی فیور کا بنا لیا، کاہن اپنی فیور کا. پھر ہوں کاہن کو بات کرے گا، کہے گا کہ انیس ہی کامیاب ہے، یہ کیوں فیصلہ ان مخلوق کرنے. قالا اچھا فاخذنا سرمتہ، تو ہم نے پکڑ لیا اس کے جو ہے نا وہ اونٹوں کی جماعت کو. مطلب میں غالب آ گیا، اپنے اونٹ تھے ہی تھے، اس کے اونٹوں کی جماعت لے لی میں نے، مطلب میں وہ شرط جیت گیا تو مجھ کو وہ انعام مل گیا. فضممناها، تو ہم نے ملا لیا اس اونٹوں کو اپنے اونٹوں میں. وقال حضرت وہاں یہ بھی کہا اپنی حدیث میں فجار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیچھے الفاظ آ چکے ہیں، ہم اللہ کے نبی آ گئے. فطاف بالبیت، آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، صلی اللہ رکعتین، 2 رکعتیں نماز پڑھی خلف المقام، مقام ابراہیم کے پاس پیچھے. قال فاتحت تو میں آپ کے پاس. ابو ذر کہتے ہیں فإنی لأول الناس حیّا، بے تحیت الاسلام میں لوگوں سے پہلا آدمی ہوں جس نے آپ کو تحفہ دیا، اسلام کا تحفہ. میں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. قال، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام. من انت، تو کون ہے؟ یہ حدیث اور آئی ہے نا، الفاظ کا ہی فرق ہے، سرد اور آئی ہے. اس کے دوسرے الفاظ یہ ہے فقال منذ کم انت ہاؤنا، تو یہاں کب کا یہاں ٹھہرا ہوا ہے. منذ کم انت ہاؤنا، کتنے ٹائم سے یہاں تو ٹھہرا ہوا ہے. قالا کل، تو میں نے کہا منذ 15 یعنی 15 دن سے، میں 15 رات دن سے یہاں ٹھہرا ہوا. اور فی الفاظ یہ بھی ہے کہ ابو بکر نے، یہ پہلے کی بات ہوگی، دوبارہ پھر آئے ہوگے نہیں. تو آگے بات ہے اچھا یہ ہے اتحفونی بضیافت اللیلہ، آپ مجھے اجازت دیں گے اس کی مہمانی کرنے کا آج رات. یہ فرمایا ابو بکر نے اللہ کے نبی کہ آپ مجھے اتحفونی، یا ہے الحکنی الفاظ، کہ مجھے آپ تحفتاً یا مجھے یاز مرحمت فرمائیں گے کہ اس کی میں مہمانی کروں آج رات. بس کریں یہاں پر. ہاں جی، حدیث کا مطلب یہ صحیح ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.